السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سنیں، اور پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں۔ تو عزیز دوستوں، ایک بار کی بات ہے، مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں پر قریب 350 صحابی موجود تھے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے میں ہی ایک ایسا اکیلا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، کیا یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ وہاں موجود صحاباؤں میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو بھی اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا، اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحاباؤں کے سر جھک گئے۔ ان صحابیوں کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، کیا کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تو سبھی صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہاں موجود تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو یہ سبھی صحابہ آپ کے لیے ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر یہ 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں موجود جتنے بھی صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تب نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ یہ دروازہ اور کسی کا نہیں بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز لگائی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کے دربار میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں موجود کسی بھی صحابہ کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی کھلا دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے چچا، ذرا اس شخص سے دور ہو کر میری بات سن لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہم دونوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، اے بیٹی، میں اس شخص کو بڑی امیدوں سے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا، آپ اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لیجیے اور سامنے سمن یہودی بیٹھا ہے، اسے یہ چادر بیچ دیجیے اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھیں، یہ چادر میرے پیارے ابو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں یہ چادر تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر سمن یہودی کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے سمن، آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں تیرے پاس ایک برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمن یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے ہوئے اس یہودی نے کہا، سلمان، یہ تو بتاؤ، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کی پیاری بیٹی کے گھر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ مہمان اس کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر بیچنے کے لیے دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ یہودی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ یہودی اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سمن یہودی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر سمن یہودی نے کہا، یہ دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ اس کے دروازے پر غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ مقدس چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر واپس حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جانے لگی اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سمن یہودی بھی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمن یہودی سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سمن یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستوں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی ان کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو بھی زیورات ملے تھے، حضرت بی بی فاطمہ کے لیے رکھ دیے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ سب زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ بھی کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، پر ان کے دروازے سے کوئی بھی بھوکا نہیں جاتا، کبھی ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ عزیز دوستوں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے تمام کام کرتی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح سخی بنائے، اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔